اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے کتاب شرح الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، آج کے درس کا عنوان ہے شرک اور تمام طرح کے گناہوں کے ارتکاب کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ ان میں سے چند یہ ہیں 7 ہلاک کر دینے والے گناہ، یعنی 7 ایسے گناہ ہیں جس سے انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا، جیسے حدیث میں ہے اجتنبوا السبع الموبقات۔ ان میں سے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ، اور وہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ایسی جان کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق طریقے سے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، پیٹھ دکھا کر بھاگنا، بزدلی کا مظاہرہ کرنا، اور مومنہ پاک دامن اور برائی سے غافل خواتین پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ انہی گناہوں میں سے یہ بھی ہیں والدین کی نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا، رشتے توڑنا، جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور کہا گیا ہے، جھوٹی قسم کھانا، پڑوسی کو تکلیف دینا، لوگوں کی جان، مال اور عزت و آبرو پر حملہ کرنا، شراب نوشی کرنا، جوا کھیلنا، غیبت کرنا اور چغلی کھانا، اور وہ تمام اعمال جن سے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسے انجام دینا۔ شرک کرنا، اس میں شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں شامل ہیں، چاہے شرک اکبر ہو، بڑا شرک ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی الوہیت میں، عبودیت میں ساجی کرنا، یا شرک اصغر ہو جیسے ریاکاری، اسی طرح سے تعویذ گنڈا وغیرہ پہننا، جادو کرنا، اور اس کی ایک صورت 2 لوگوں کے درمیان دشمنی یا دوستی پیدا کرنا بھی ہے، چنانچہ جس نے بھی اسے انجام دیا یا ایسے عمل سے راضی ہوا اس نے کفر کیا۔ اور جادوگروں کے پاس جانا یا ان کے ویب سائٹس پر جانا یا جادو کے چینلوں کو دیکھنا یا ایسے اخبارات و مجلات اور میگزین کا مطالعہ کرنا جس میں برجوں کی باتیں ہوں تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرنا بھی حرام ہے، بلکہ جادو کا علاج رقیہ شرعیہ، دعا اور مباح دوا جیسے حجامہ، پچھنا لگوانا وغیرہ کے ذریعے کیا جائے۔ ایسی جان کا ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا کافروں میں سے ذمہ ہو یا معاہد ہو یا امن دیا ہوا ہو، سوائے ان لوگوں کے جن کا خون بہانا شرعاً برحق ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں: ناحق قتل کرنے والا، شادی شدہ زانی، اور دین کو ترک کر کے مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے نکل جانے والا۔ اسی طرح سے کبیرہ گناہوں میں سے یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا، اور یتیم وہ ہے جس کے والد کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ بچہ تھا اور عقل و شعور کو نہیں پہنچا تھا۔ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اس سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی فوجیں ہیں۔ پاک دامن مسلم عورتوں پر تہمت باندھنا، تہمت لگانا، اس سے مراد عام عورتیں ہیں۔ اسی طرح سے شہادت الزور یعنی جھوٹی قسمیں کھانا، اسی طرح اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا، یا شرف عزت کی، یا زندگی کی، یا ذمہ کی، یا قبروں کی، یا بڑھاپے کی قسم کھانا، قرآن کی قسم کھانا، کعبے کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، ماں کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا، سر کی قسم کھانا وغیرہ سب شامل ہیں۔ اسی طرح سے جھوٹی گواہی بھی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ جوا کھیلنا یعنی ہر وہ معاملہ جو نفع اور نقصان کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، جیسے لاٹری وغیرہ۔ غیبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یوں کی ہے:
اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ چغل خوری یعنی لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کی غرض سے باتیں پھیلانا، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنا، فساد پھیلانے کے مقصد سے اگر کوئی ایسی اس طرح سے چغل خوری کرتا ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جو عوض اور بلا عوض دونوں طریقے سے جائز ہیں۔ مسابقہ کا حکم، کمپٹیشن کا حکم، جیسے گھوڑے، اونٹ اور تیر اندازی کا مسابقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول مسابقہ نہیں ہے مگر گھوڑے میں، اونٹ میں اور تیر اندازی میں، ان 3 چیزوں میں مسابقہ کمپٹیشن کر سکتے ہیں۔ مطلق طور پر حرام ہے، جیسے نرد شیر اور شطرنج وغیرہ۔ کچھ ایسے کھیل ہیں جو مطلقاً حرام ہیں، جیسے شطرنج وغیرہ، بغیر عوض کے جائز ہے اور عوض کے ساتھ جائز نہیں۔ وہ تمام قسم کے مسابقات جن کا ذکر نہیں ہوا ہے، اگر عوض ہے، اس پر شرط ہے، بدلہ ہے، اگر کھیلتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو بڑے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے جو 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں ان سے بھی ہمیں خاص طور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔